السلام علیکم یوٹیوب فیملی. آئی ایم گوئنگ ٹو پریزنٹ یو پارٹ 8B آف مائی ایسے سیریز. اور جن لوگوں نے باقی کے پارٹس نہیں دیکھے اور صرف یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان کے لیے میں ایک شارٹ سا بریف سا انٹروڈکشن دے دوں کہ ہم کون کون سے ٹاپکس کور کر چکے ہیں اور ہم اس ایسے سیریز کو کس طرح سے لے کر چل رہے ہیں. اور کائنڈلی جو میری ویڈیوز دیکھ رہے ہیں اور ساتھ ساتھ یہ ایسے سیریز کو فالو اپ کر رہے ہیں وہ آفینسو نہ ہوں. آئی ول ناٹ ٹیک مچ ٹائم ان اٹ. جی تو اسکرین پہ آپ کو ایجنڈا نظر آ رہا ہوگا. یہ ہمارے ایسے سیریز کا ایجنڈا ہے اور اس میں جو ٹاپکس لکھے ہیں اسکرین پاز کر کے آپ دیکھ لیجئے. اس کے اکارڈنگ ہمارا سارا سیٹ اپ چل رہا ہے ایسے سیریز کا. اور پارٹ 1 میں ہم نے ڈسکس کیا تھا بیسکس آف این ایسے اور ہاؤ ٹو انڈرسٹینڈ ایسے ٹاپک. پارٹ B میں ہم نے ڈسکس کیا تھا ہاؤ ٹو میک آؤٹ لائن اور میں نے اس میں سیمپل آپ کو لکھوایا تھا آؤٹ لائن کا. دین پارٹ 3 میں ہم نے ڈسکس کیا تھا ٹاپک سینٹینس اور تھیسس اسٹیٹمنٹ اور اس کے بارے میں جتنی بھی ڈیٹیلس ہیں وہ ساری میں نے آپ کو دی تھیں. دین پارٹ 4 میں ہم نے ڈسکس کیا تھا ہاؤ ٹو ڈو ایکسپوزیشن آف این ایسے. اور پارٹ 5 میں ڈفرینٹ ویز ٹو رائٹ انٹروڈکشن آف این ایسے. اور پارٹ 6 میں ہم نے ڈسکس کیا تھا بیسک فیچرز آف اے پیراگراف جو کہ بہت زیادہ ضروری ہے. دین پارٹ 7 میں ہم نے ڈسکس کیا تھا ہاؤ ٹو رائٹ انٹروڈکشن آف این ایسے اور میں نے اس میں آپ کو انٹروڈکشن لکھوایا بھی تھا. اور میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ ہم اس پورے ایسے سیریز میں ایک ہی ایسے فالو کر رہے ہیں اور وہ میں آپ کو باقاعدہ سارا لکھوا رہی ہوں. اور میں اس طرح سے لکھوا رہی ہوں کہ میں اس کو اسٹیپ بائی اسٹیپ اس کی ساری آپ کو جو بھی پری ریکوزٹس ہیں وہ میں آپ کو بتاتی جاتی ہوں تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے کہ ایک سیمپل آپ کے پاس ہو جائے اور آپ کو ایک آئیڈیل ایسے کا پتہ چل جائے کہ کس طرح سے لکھا جاتا ہے. دین باڈی پیراگرافس میں نے آپ کو کچھ لکھوا دیے ہوئے ہیں کل کے پارٹ میں جو کہ تھا پارٹ 8A. اور آج بھی ہم یہی لکھ کریں گے ہاؤ ٹو رائٹ باڈی پیراگرافس. ٹھیک ہے, لیکن اس میں کیونکہ آپ کو پتہ ہے باڈی پیراگرافس تو بہت زیادہ ہوتے ہیں تو اسی طرح سے پارٹ B پھر پارٹ C D جہاں تک بھی یہ جائے گا. اور اس کے بعد پھر ہم کنکلوژن کریں گے اور پھر پاس پیپر انالیسس کرنا ہے انشاءاللہ اور ایگزامنر رپورٹ کرنی ہے. ایسے ڈومینس بتاؤں گی میں آپ کو. اس طرح سے سوچا ہوا ہے کہ ہم اس کو لے کر چلیں گے ایسے سیریز کو. اگر آپ نے پریویس پارٹس مس کر دیے ہیں تو ڈونٹ یو وری, میں نے ڈسکرپشن میں لنک دے دیا ہے ان سارے پارٹس کا اور آپ ایک کلک کے تھرو یہ پارٹس حاصل کر سکتے ہیں اور ان کو تسلی سے دیکھ سکتے ہیں. تو بس پھر بغیر ڈیلے کیے چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف جو کہ ہے پارٹ 8B. جی تو جو ٹاپک ہم فالو اپ کر رہے ہیں اس پورے ایسے سیریز میں اس ٹاپک کا نام ہے گروئنگ پاور آف سوشل میڈیا پراسپیکٹس اینڈ پرابلمس. اور یہ آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہوگا. ہم اس سے پہلے جو چیزیں کور کر رہے ہیں ایک دفعہ میں آپ کو وہ دکھا دوں, اس کے بعد پھر ہم باقاعدہ سٹارٹ لیتے ہیں. تو جی آؤٹ لائن ہم کر چکے ہیں. ٹھیک ہے, پارٹ 2 میں کی تھی ہم نے آؤٹ لائن آئی گیس, اور میں نے آپ کو ڈیٹیل میں بتایا تھا کہ لکھنی کیسے ہے اور لکھوائی بھی تھی. اس کے بعد ہم یہ آ گیا انٹروڈکشن بھی ہم کر چکے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد انٹروڈکشن کے بعد یہ جو باڈی پیراگرافس ہیں اس میں سے ہم آئی تھنک 3 باڈی پیراگرافس کر چکے ہیں. ٹھیک ہے, اور آج ہم سٹارٹ لیں گے سوشل میڈیا ہیز پرووائڈیڈ یہاں سے. ٹھیک ہے, اور میں آپ کو یہ ڈکٹیٹ کرواتی ہوں. کائنڈلی آپ پیپر پینسل پکڑ لیجئے یا پھر آپ جو ویڈیو کی سپیڈ ہے وہ کم کر لیجئے تاکہ آپ کو آسانی رہے نوٹ ڈاؤن کرنے کے لیے. ٹھیک ہو گیا جی, تو سٹارٹ کرتے ہیں. Social media has also provided people a medium through which various human rights activists could speak up against grave human rights violation. Before social media became a powerful tool, scholars and intellectuals would discuss these issues among themselves in spaces dedicated to such exchanges. Not only did this limit the impact of the discourse, but it also kept the common people alienated from the process. However, in recent times, social media has brought these spaces to the doorstep of every individual. People are increasingly becoming aware of various instances of gross human rights abuses, ranging from the plight of Rohingya Muslims to the Indian atrocities in Kashmir. The example of Burhan Wani immediately comes to the mind in this regard. Following the murder of this Kashmiri freedom fighter at the hands of the Indian Armed Forces, several supporters of Burhan Wani protested peacefully in Kashmir. However, the Indian Armed Forces fired rubber pellets on the innocent people exercising their legitimate right to protest peacefully. As a result, scores of people sustained injuries in the form of blindness and bruises. It was this instance that prompted various human rights activists to register their protest on social media about the barbaric attitude of the Indian forces. So the issue of human rights violation rose to the prominence owing to the growing power of social media.
جی، تو یہ دیکھیں کتنی خوبصورتی سے انہوں نے بات سٹارٹ کی ہے اور کس طرح سے اینڈ کیا ہے، ٹھیک ہے؟ کہ پہلے کیا ہوتا تھا، انٹلیکچوئلس جو تھے وہ کوئی اسپیشل جگہیں انہوں نے مختص کی ہوئی تھی، وہاں پر وہ ڈسکس کرتے تھے کہ جی یہ ہو رہا ہے ہیومن رائٹس وائلیشن میں، اس طرح سے کیسز ہیں. لیکن آج کل ہر بندے کی، یعنی کہ یہ ساری جو نیوز ہیں وہ ڈور اسٹیپ پہ ہیں. آپ صبح کو اٹھتے ہیں، آپ اپنا موبائل چیک کرتے ہیں، کوئی ایک واقعہ ہوا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کوئی بھی ایک، اگر کوئی جس طرح سے کوئی باربیک کوئی مرڈر ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ کو اس کی خبر ہوتی ہے. آپ نیوز بھی نہ دیکھیں، آپ چاہے ٹی وی بھی نہ آن کریں، لیکن آپ کو فیس بک، ٹویٹر، انسٹاگرام، مطلب ہر جگہ، واٹس ایپ کی گروپس، ہر جگہ اس چیز کی اتنی زیادہ لوگ شیئر کر دیتے ہیں، اتنی زیادہ وہ پبلسٹی کر دیتے ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ اب کسی بھی خبر کو چھپانا جو ہے وہ بہت مشکل ہو گیا ہے. اور ہیومن رائٹس وائلیشن کے لیے آواز اٹھانا بہت آسان ہو گیا ہے. اگر اس کے نقصانات ہیں تو اس کے فوائد بھی بہت زیادہ ہیں، ٹھیک ہے. اس کے اتنے زیادہ فوائد ہیں کہ آپ نے اگر پروٹیسٹ کرنا ہے تو آپ کو سڑکوں پہ نکلنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ بس اپنی سوشل میڈیا جو آپ کا پوسٹ ہے، اگر وہ آپ آگے سے آگے شیئر کرتے جاتے ہو تو ویل انف آپ کا میسج جو ہے وہ لوگوں تک بڑی آسانی سے اور فری آف کاسٹ پہنچتا ہے، ٹھیک ہے. اور آپ کو پتہ ہوگا، یہ زیادہ پرانی بات نہیں ہے، 2016 میں برہان وانی کیس کے بارے میں، یہ ظاہر ہم نے بھی سنا تھا. اور کیسے سنا تھا؟ اوبویسلی یہ تو کشمیر میں ہوا، اور ہم تک کیسے خبر آئی؟ اوبویسلی سوشل میڈیا کے تھرو، ٹھیک ہے. تو اس پہ انٹرنیشنل میڈیا نے بھی سٹانس لیا تھا اپنا، جسٹ بیکاز سوشل میڈیا کی پاور کی وجہ سے. دین نیکسٹ کر لیتے ہیں پیراگراف. سوشل میڈیا ہیز فردر شو کیسڈ اٹ سیلف ایز اے بلیسنگ فار دا سوسائٹی in the form of kick-starting various political and social revolution. It is commonly believed that the first step towards bringing about a revolution in the society is creating awareness regarding the evil that needs to be rooted out of the society. Social media platforms have helped in creating a critical mass of people pushing for a revolution. A primary example in this regard is that the events leading up to the Arab Spring. A fruit vendor who was frustrated at the injustices of a repressive Arab regime set himself ablaze. اس میں کیا ہوا تھا کہ ایک جو پھل فروش تھا اس نے اپنے آپ کو نا آگ لگا لی تھی، ٹھیک ہے. ابلیز کا مطلب کیا ہوا کہ اپنے آپ کو آگ لگا لی تھی. اور وہ پکچرز پھر سوشل میڈیا پہ اتنی زیادہ وائرل ہوئیں کہ اس پہ پھر ایک بہت زیادہ گورنمنٹ نے اسٹیپ لیا تھا. These pictures spread through social media like wildfire and mobilized people in their fight against the repressive Arab regimes. Arab Spring was thus attributed to the growing power of social media. Moreover, the Me Too campaign. Me Too campaign کا تو آپ نے سنا ہی ہوگا. Me Too campaign سے تو میشا صفی اور علی ظفر والا کیس ہی آتا ہے دماغ میں، لیکن پڑھتے ہیں کہ یہاں پر کیا لکھا ہوا ہے Me Too campaign کے بارے میں. Me Too campaign, a campaign launched against sexual harassment, was also ignited on social media. These examples lend credence to the fact that the growing power of social media has indeed been a blessing in terms of breaking the status quo in the society. دیکھیں پہلے کیا ہوتا تھا، پہلے جب مطلب ایسی کوئی ہریسمنٹ ہوتی تھی تو یوزلی لڑکیاں چپ کر جاتی تھیں، اور مطلب اس چیز کو اوبویسلی شرم کا باعث سمجھا جاتا ہے ہماری سوسائٹی میں، اور اس کو دبا دیا جاتا تھا اس بات کو، ٹھیک ہے. تو اس بات کے دبا دینے سے کیا ہوا کہ مرد حضرات کو یہ مطلب ان کے مائنڈ میں ایک مائنڈ سیٹ بن گیا کہ اس نے تو بولنا نہیں، تو جو مرضی مطلب کہ مطلب کہہ دو اس کو، ٹھیک ہے، یا جو مرضی ایکٹ کر دو. لیکن اب ایسا کیا ہے، اب وقت بدل گیا ہے، ٹھیک ہے. اب کیا ہوتا ہے کہ اب مرد حضرات بھی تھوڑا کانشیس ہو کے بات کرتے ہیں، تھوڑا وہ کانشیس رہتے ہیں، تھوڑا ریزرو رہتے ہیں کہ اگر اس نے میرے اسکرین شاٹس یا اگر اس نے میری کوئی ویڈیو یا میری کوئی پکچر اس نے لیک کر دی، دین پھر اگلے کی تو کوئی نہ کریئر رہا نہ کچھ، ٹھیک ہے. تو اس طرح سے اس چیز کا فائدہ ہوا ہے سوشل میڈیا کا کہ آپ ایک سیکنڈ کی بات ہے کہ آپ کسی کا کریئر بھی تباہ کر سکتے ہو. لیکن ہاں اس بات کا یہ نقصان، دیکھیں ہر چیز کا فائدہ نقصان ہوتا ہے. اس چیز کا نقصان یہ ہوا ہے کہ کچھ لیڈیز نے، اب دیکھیں اچھے برے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں، میں کوئی جینڈر بائسڈ ہو کے بات نہیں کر رہی ہوں. ہوتا کیا ہے کہ کچھ لیڈیز بھی جھوٹے الزام لگا دیتی ہیں. ایسا بھی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا قصور بندے کا، لیکن وہ بھی مطلب کہ خود سے سیلف کریٹڈ جو ہیں چیزیں شیئر کر دیتی ہیں. تو ایسا بھی ہوتا ہے. ظاہر اچھے برے لوگ ہر جینڈر میں ہیں اور ہر جگہ پہ ہیں،
ٹھیک ہے. اور بس اسی طرح سے اچھا برا انسان ہوتا ہے. ٹھیک ہے, جینڈر کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. ضروری نہیں ہے کہ عورتیں مظلوم ہی ہوتی ہیں یا ان سے کبھی کوئی غلطی نہیں ہوتی ہے, ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے, مردوں میں بھی کچھ اچھے ہوتے ہیں اور کچھ بہت برے بھی ہوتے ہیں, اور اسی طرح سے عورتوں میں بھی کچھ اچھی بھی ہوتی ہیں اور کچھ بہت بری بھی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ اسی طرح سے چلتا ہے معاملہ. تو چلتے ہیں واپس ایسے کی طرف. پیراگراف میں یہی کہا گیا ہے کہ پہلے جو ایک ٹرینڈ ہوا کرتا تھا, اس بات کو چھپایا جاتا تھا, آج کل ایسا نہیں ہے اور یہ ٹرینڈ چینج ہو چکا ہے. ٹھیک ہے, نیکسٹ پیراگراف دیکھتے ہیں. سوشل میڈیا ہیز آلسو پروون اٹ سیلف ٹو بی پوٹینٹ ٹول ان ٹرمز آف پریونٹنگ دا ڈیموکریٹک پروجیکٹ from being derailed. It is common perception that democracy is a culture that slowly develops provided democratic process is allowed to continue over time. Any military takeover of the civilian government, commonly referred to as military coup. یاد رہے یہ لفظ کوپ نہیں ہے, کو ہے. ٹھیک ہے, is detrimental for democracy. A decade ago, thinking that social media platforms could strengthen democracy might have sounded like something new. However, the situation has changed immensely in the wake of growing influence of social media. An example that helps establish the aforementioned claim is that of the events surrounding the attempted military coup in Turkey. On the 15th of July 2016, the Turkish military threatened to overstep its domain and impose a martial law in the country. The Turkish president, who was outside Turkey during this fiasco کا مطلب ہوتا ہے انتہائی برے حالات. ٹھیک ہے, mobilized people against this attempted coup using FaceTime. He called upon the pro-democracy populace to take to streets. The immense street power demonstrated by people in this episode helped prevent the attempted coup from bearing fruit. This speaks volumes regarding the importance of social media in the contemporary world in terms of strengthening the democratic culture. جی, تو اس پیراگراف میں کیا انہوں نے بات کی ہے کہ سوشل میڈیا نہ صرف سیکشول ہریسمنٹ کے خلاف آواز اٹھاتا ہے, نہ صرف ہیومن رائٹس وائلیشن کے خلاف آواز اٹھاتا ہے, بلکہ یہ ہیلپ کرتا ہے ڈیموکریٹک کلچر کو پروووک کرنے کے لیے. ٹھیک ہے, اس کو پروموٹ کرنے کے لیے. اور وہ کس طرح سے, 2016 کی بات ہے کہ آپ کو یاد ہوگا ترکی کی ملٹری نے کوشش کی تھی مارشل لا لگانے کی, اور اس وقت طیب اردگان جو کہ وہاں کا لیڈر ہے وہ وہاں پہ موجود نہیں تھا. تو اس نے فیس ٹائم کے تھرو اپنے لوگوں سے, اپنی عوام سے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ سڑکوں پر نکلیں. ٹھیک ہے, اور اس نے اتنا زیادہ موٹیویٹ کیا تھا, اور دیکھیں لوگ سڑکوں پر نکل آئے اور اتنے اتحاد کی, اتنی یونین کی انہوں نے مثال قائم کی کہ انہوں نے اس مارشل لا کو فیل کر دیا اور تسلیم ہی نہیں کیا. اور دیکھیں یہ سب کیسے لوگ اکٹھے ہوئے. ظاہر ہے کسی نے گھر گھر جا کے بیل تو نہیں بجائی ہوگی کہ آجو بھائی ہم پروٹیسٹ کرنے والے ہیں, نہیں, یہ سب کچھ کمپین چلی تھی سوشل میڈیا پہ. تو جی ہاں, سوشل میڈیا اس حد تک پاورفل ہے. آپ نے دیکھا, آپ نے نوٹ کیا کہ ایسے کس طریقے سے لکھا گیا ہے. انہوں نے صرف یہ نہیں کہا کہ یس سوشل میڈیا پاور از گروئنگ ڈے بائی ڈے, نہیں, انہوں نے ثابت کیا ہے کہ کس طرح سے جو بھی وہ بات کریں ساتھ ساتھ اس کو ثابت کریں اور اینڈ پہ کنکلوڈ کریں. بالکل اسی طریقے سے آپ نے بھی اپنے ایسے کو اٹیمپٹ کرنا ہے. آئی ہوپ کہ آپ کو میری کافی پسند آ رہی ہوگی, اور اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو کائنڈلی سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا چینل, اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ اور بھی لوگوں کا بھلا ہو جائے. ٹھیک ہے, اور لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. جزاک اللہ.